CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم بادشاہی مسجد کے عقب میں واقع ان کی رہائش گاہ خطیب ہاؤس پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بہت ٹھیک ہوں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو محسن بھائی اپنے گھر خطیب ہاؤس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ تو نام سے ہی آزاد ہیں، اس نام کا اپنی شخصیت پر کتنا اثر محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے والد جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھئی مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، تو ان کے نام کے ساتھ مولانا ڈاکٹر سید محمد عبدالقادر آزاد لگتا تھا۔ میرا نام بھی سید محمد عبدالخبیر آزاد، آج پوری دنیا میں یہ آزاد ایک پہچان ہے ہماری، اس میں ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑوں کی نسبتیں جب ساتھ لگی ہوں اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے اس نام پر، اور اس جو آگے پھر آزاد لگتا ہے یا پھر سید لگتا ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ آپ دیگر علماء دین کے مقابلے میں زیادہ روشن خیال ہیں، لوگ کمپلیمنٹ تو کرتے ہوں گے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ روشن خیالی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں بندہ جو ہے وہ آزاد ہے، مگر یہ ضرور ہے ہر دور کے ساتھ انسان کو اپنی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، دوری کے جو رستے ہیں وہ قربتوں میں بدل چکے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دلوں کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو دل دماغ اپنا بڑا کر کر آگے بڑھنا ہوگا۔ باقی اسلام، قرآن، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان، شریعت، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، مگر جہاں جہاں ہمیں جو اجازت ملتی ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہم سب کا کام بنتا ہے۔ آپ ایک معاملہ فہم شخصیت کے مالک ہیں، کیا اپنے فرائض منصبی کی وجہ سے یہ انداز اپنایا یا ابتدائی عمری سے ہی ایسے تھے؟ نہیں، الحمدللہ جس گھر میں ہم نے آنکھ کو کھولا وہ ہمارا جو گھر ہے وہی ہمارا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے فہم، فراست اور بڑی کھلی طبیعت کے مالک تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنے دل کو کھول کر آگے بڑھنا اور امت کی وحدت کا جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو ہمارا گھر ایک مرکز تھا جہاں تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ آتے تھے، تو ہم اپنی اس چھوٹی سی عمر سے لے کے بڑی عمر تک یہ دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی جو ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وسعت عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ہم نے اس کام کو جو وحدت اتحاد کا تھا اس کو مشن بنا لیا، کیونکہ ہمارے والد ہی اس ملک کے اندر وہ کہتے ہیں نا فاؤنڈر تھے، انٹرافیت بھی یا انٹرفیت بھی ہارمنی، تو گھر سے ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ آپ کے والد مولانا عبدالقادر آزاد کو شاہی امام اور امام السلاطین بھی کہا جاتا تھا، وہ دنیا بھر کے حکمرانوں سے ملا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کی یادداشتیں کیا کہتی ہیں؟ میرے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، تو جب وہ بادشاہ مسجد لاہور میں آئے تو بادشاہ مسجد لاہور میں سب سے پہلے انہوں نے جس کام کو شروع کیا وہ اتحاد امت کا، اس کو مرکز بنا۔ سن 74 کے اندر ایک یہاں سربراہی کانفرنس جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی، تو اس کانفرنس کے لیے جب جمعہ کا دن آیا تو بادشاہ مسجد لاہور کو منتخب کیا گیا، اور پھر بادشاہ مسجد لاہور میں جمعہ کی نماز تمام بادشاہ، صدور، وزراء اعظم نے پڑھی۔ جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو ہمارے والد اور جناب اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ملک شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ نماز کی آج امامت فرمائیں، مگر خادم الحرمین شریفین جو اس وقت کے تھے ملک فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا نہیں، آج جو امامت ہے وہ یہاں کا امام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ رفت
ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی کہ انہوں نے اس وقت جو بادشاہوں کی امامت کرائی، جس میں شاہ فیصل بھی تھے، معمر قذافی بھی تھے، صدام حسین بھی تھے، ایدی امین بھی تھے، یاسر عرفات اور ایک کثیر تعداد تھی، تو وہ وقت تھا جب امامت کرائی تو آپ کو لقب ملا امام السلاطین والملوک۔ بچپن اور لڑکپن میں بچے اکثر شرارتی تو ہوا کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی بچپن میں شرارتی بچے تھے؟ نہیں، میں شرارتی نہیں تھا، مجھے گھر کے اندر زیادہ تر وہی کہتے تھے کہ یار یہ بھولا بھالا سا ہے اور اس طرح چلتا ہے، تو میری طبیعت میں کوئی زیادہ شرارتی چیزیں نہیں تھی۔ کھیل کود تو ہوتا ہی ہے، جیسے کرکٹ کھیل لینا یا فٹ بال کھیل لینا یا اس طرح کی چیزیں۔ والد صاحب کے بعد آپ بادشاہی مسجد کے خطیب بنے، اس سے پہلے آپ نے اپنے والد کو بھی اس منصب پر دیکھا، آپ نے یہ سلسلہ کن تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھایا؟ ہم نے اپنے والد کو جب دیکھا کہ وہ الحمدللہ بڑے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں انہوں نے کام کیا، تو اس نے ہمارے مائنڈ کو بنایا، ہماری چیزوں کو بنایا، تو میں نے ایک چیز کا عہد کیا کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور میرا مشن یہ ہے کہ میں مسالک کے درمیان جو ہمارا گھر کا کام تھا اور مذاہب کے درمیان کام کروں گا، اور وہ مشن کے طور پہ کروں گا۔ آج بادشاہ مسجد بھی اتحاد امت کا مرکز ہے الحمدللہ، کہ ایک پاکستان کی ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے اس وقت ملی ہے۔ اسلام ایک بڑا پیسفل دین ہے اور مذہب ہے، آج دنیا میں اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ہو، کہ ہم نے اس کو کس طرح دنیا کے سامنے جو ہے اس کی بات کو کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم و فراست جو عطا کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں جو ہے وہ نہ بٹو۔ آپ کو بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا اور ان خرافات سے نکلنا ہوگا۔ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تشددانہ رویے بدلو۔ وہ سری لنکن کا کیا قصور تھا؟ وہ پادری جس کو پشاور میں ہم نے دیکھا کہ اس کو قتل کیا گیا، کیا قصور تھا؟ وہ امام بارگاہ ایک بچہ سکول جا رہا تھا، سکول سے آیا، بستہ رکھا، والد جمعے کے لیے جا رہا تھا، تو کہنے لگا ابا میں بھی چلتا ہوں، میں وضو کر لوں۔ وضو کیا، اپنے والد کے ساتھ گیا، نہ والد آیا نہ بچہ آیا، کیا یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا قطعاً۔ اسلام کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ پیارا وطن پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ملا ہے، جس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو یہاں محسوس کیا جاتا ہے، تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے مسائل ہوں۔ دین کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں، امن و محبت کی بات جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں، اسی میں خیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا کے بارے میں جو جنرل اسمبلی میں ڈنکے کی چوٹ پر بات کی اور اس کے نتیجے میں ایک قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے، آپ مستقبل میں اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آج دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد لوگ جو ہیں اور اس سے زیادہ بھی بستے ہیں، تو آپ ان کے دلوں کو یا ان کے دماغوں کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں، کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اس کے آنے سے وہ جو توہین کے عوامل تھے نعوذ باللہ اس کو کم کرنے کا انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گی۔ یہ پاکستان نہیں بلکہ امت اسلامیہ کی جیت ہے اس قرارداد کا پاس ہونا UN میں۔ جی ابھی حال ہی میں پاکستان کو OIC کی صدارت کا اعزاز ملا، آپ عمران خان کی اس کاوش کو مسلم امہ کے اتحاد اور عالمی نوعیت کے تنازعات کے حل کے حوالے سے کس حد تک خوش آئند سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC ہوئی ہے اور اس میں
سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ ہے کشمیر کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، اور پھر افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان اور پاکستان کی قیادت نے جو میں سمجھتا ہوں بڑھ کر ایک انیشیٹو لیا ہے، بات کی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز خیر کے راستے نکلیں گے اور ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور OIC نے جو ہمیں ایک سال وہ جو ہمیں مطلب اس کی جو خدمت ہے یا وہ کہتے ہیں نا چیئرمین شپ ملی ہے، یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کوششیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کے بیٹوں عبدالرزاق آزاد اور عبدالرازق آزاد سے بھی ملاقات ہوئی۔ جو لوگ معاشرتی یا قومی سطح پر کسی کار خیر میں مصروف ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کی فیملی سب سے زیادہ سفر کرتی، تو آپ اپنی اس مصروف زندگی میں سے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں؟ میں بہت زیادہ کام کی طرف میری توجہ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن جو ہے میری بات اور ملاقات اپنے بچوں سے نہیں ہوتی، مگر جب بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک دوستانہ ماحول ہے۔ اپنے والد اور دادا کی کون سی ایسی نصیحت ہے جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا جی کے ساتھ تو ہمارا وقت بہت کم ہی گزرا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ میرے سے بڑا پیار کرتے تھے، اور میں ان کی ویل چیئر چلایا کرتا تھا، اور ساتھ مجھے لے کے اپنی گود میں بٹھا کے کبھی تو چلتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے۔ تو کیونکہ والد صاحب کے ساتھ وقت بہت زیادہ گزرا ہے، تو والد صاحب کی تو بہت ساری نصیحتیں ہیں زندگی کے ہر موڑ پر اور وقت پر اور قدم قدم پر نصیحتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک نصیحت انہوں نے مجھے فرمائی جس نے میرے دل پر اثر کیا، وہ یہ تھی کہ بیٹا بس آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے، لیکن اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان کسی کو نہ پہنچے۔ آپ کے والد ایک اہم عہدے پر مامور ہے جس کی بدولت دنیا بھر میں انہیں ایک خاص عزت اور مقام حاصل، لیکن بطور والد آپ انہیں کیسا انسان سمجھتے ہیں؟ بابا جو ہیں وہ دونوں لحاظ سے، دنیاوی اور دینی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، ہمیں تو انہوں نے پیار دیا صرف، اور ہم تو دوست ہیں، میں بابا کا بڑا اچھا دوست ہوں۔ کیا آپ اپنے والد اور دادا کی طرح بادشاہی مسجد کے خطیب کا اعزاز حاصل کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بادشاہی مسجد کا خطیب اس نظریے سے اور اس وجہ سے بننا چاہتے ہیں کیونکہ میرے جیسے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے 30 سال بادشاہی مسجد کی خدمت کی، اب میرے جو والد محترم ہیں ان کو بھی 20 اور 22 سال ہو گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر خدمت کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی بات کو کس طرح اور کتنے اچھے انداز میں آگے پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو میرے دادا جی بھی اسی راستے پہ چلتے رہے، پھر آگے سے وہ راستہ میرے والد صاحب کو دکھا کے گئے، اب یہ والد صاحب بھی ہماری اسی طرح سے تربیت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کی اس عظیم دولت سے نوازا، والد صاحب اور والدہ دونوں کی دعاؤں سے الحمدللہ 4 مصلے ابھی تک میں بادشاہی مسجد میں سنا چکا ہوں، اور الحمدللہ جمعہ بھی پڑھا لیتا ہوں والد صاحب جب موجود نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اللہ کا دین جو ہے پہلے میں خود سمجھوں اور کس طرح میں سمجھ سکتا ہوں آسان کر کے، اور کس طرح پھیلانے کا سبب بن سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ بلاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی مسجد اس اپنے گھر میں خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور یہی ہمارا مشن ہوگا۔ آپ کے والد صاحب جس طرح دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست بھی ہیں، تو آپ فرمائشیں تو کرتے ہوں گے؟ الحمدللہ پوری بھی ہوتی ہیں، اور ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ فرمائش پہلے ہی آ جاتی ہے۔ خطیب صاحب یہ بتائیں کہ علماء دین کا دسترخوان ہو اور اس میں حلوہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حلوے کی مولوی کے ساتھ کیا نسبت ہے؟
نسبت تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہے اس کی، بس مولویوں کو تو ایسے بدنام کیا ہوا ہے۔ حلوہ جو ہے ہر کھانے میں جب موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ کھانا جو ہے پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو مولوی تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، مگر عام لوگ علماء سے زیادہ حلوے کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے کہ علماء کے ساتھ اس کو جوڑ دینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خطیب صاحب ماشاءاللہ جس طرح یہ بیٹا خوش شکل ہے، یقیناً خوش الحان بھی ہوگا، تو ان سے کچھ تلاوت۔ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اور عربی اور حجازی لہجے میں آپ ذرا سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ یقیناً، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ گھر سے مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو احترام کی نظر سے دیکھا اور سب سے زیادہ حقوق بھی دیے، لیکن آج ویمن امپاورمنٹ کے نام پر جو تحریکیں چل رہی ہیں، تو کیا آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان تحریکوں میں شامل ہونے والوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں عورت کا مقام اصل میں ہے کیا؟ یہ کچھ جو تحریکیں چل رہی ہیں اور جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہاں پر عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے یا عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کیا جاتا ہے، یہ غلط قسم کی باتوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام جتنے عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے شاید ہمیں کسی اور جگہ نہ ملتی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے زیادہ جو بات ہمیں اسلام بتا رہا ہے اس کو کریں۔ یہاں شریعت اسلام حد میں رہتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہو۔ معاشرے کے اندر خواتین اپنا ایک عظیم رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام اور جو شریعت مطہرہ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی عورت جو ہے وہ مدر پدر آزاد ہو جائے تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ بلا شبہ ہمارے معاشرے میں عورت کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہے، لیکن جو لوگ مذہب سے بغاوت پر خواتین کو اعلی کار بنا رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی منظم لائے عمل آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے۔ جو عورت کا کنسیپٹ ہے اسلام میں اس کو جو ہے وہ اجاگر کریں، اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور یہ جو مختلف آوازیں یا مختلف چیزیں اٹھتی ہیں ہم یا اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا خوبصورت فیملی سسٹم اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس کو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، دنیا بھر کے جو مذاہب ہیں وہ بڑا سراہتے بھی ہیں۔ اگر آپ لیڈی ڈیانا کو دیکھیں تو وہ بھی اسلام سے متاثر کیوں ہوئی؟ اسلام کا فیملی سسٹم دیکھ کے۔ کمی پیشی ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں، مگر اس کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ ایک تعلیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جیسے جہلانہ رسم و رواج آج بھی کئی جگہ پر ہیں کہ بیٹیوں کی قدر نہیں ہوتی یا اس طرح کے مسائل جو ہیں، تو اس کا مگر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ اس چیز کو جو ہے ابھار کر یا اس چیز کو جو ہے، تو اس کو معاشرے کی اصلاح کے پہلو سے اگر ہم ممبر و محراب کو یا ہم جو ہے مختلف جو ہمارے پروگرامات ہیں اس کے ذریعے خواتین کے حقوق کے اوپر بات کریں۔
बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़े मज़ार इकबाल पर फातिहा ख़ानी के लिए गए। बड़ी मस्जिदें हैं, मैं कहता होता हूँ लोगों को, मस्जिदुल हराम है या मस्जिद नबी शरीफ है, उस सुकून के बाद जो वहाँ मिलता है अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ सुकून मिलता है उसके बाद। और अल्लाह ताला ने इस मस्जिद में इतनी रूहानियत अता की है कि अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो मिस्त्री मजदूर लगे वो बावजू लोग थे, वो नेक लोग थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब भी अंदर मस्जिद में इंटर होते हैं या मस्जिद में आते हैं तो हमें ये मस्जिद अपनी तरफ खींचती है। जय जय जय। तो आएँ, बादशाह मस्जिद के जो तबर्रुकात गैलरी है उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। बादशाही मस्जिद में रखे तबर्रुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत की। ये हम अब तबर्रुकात गैलरी जो हमारी है जी, जहाँ पर आप देखेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबर्रुकात हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। पर आपकी नज़र पड़ेगी तो ये मुँह मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और देखें तो यासे मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब है ये इमाम मुबारक है। अगर हम इसके पीछे देखें तो ये आलम मुबारक है जी। और फिर अगर हम इधर आगे आ जाएं तो हमें यह नज़र आता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जुब्बा मुबारक है। तो ये तैमूर ने जब दमिश्क को फ़तह किया तो बाबर उनके पास गए, तो बाबर को फिर उन्होंने ये गिफ्ट की। ये ग़िलाफ़ काबा है जी हाँ, जो काबा शरीफ का ग़िलाफ़ है। और ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये ग़िलाफ़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर आप यहाँ देखेंगे तो गारे हीरा का पत्थर है, रुकन यमानी है, तो ये भी पत्थर हमारे पास मौजूद हैं जी। अब आप देखेंगे यहाँ कि नलैन मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ उसके ये जो आप देख रहे हैं कि 2 जुज़ हैं और इसी तरह उसका नक्श पाक भी है। और इसी तरह ये जो है आप सल्लम के जो नक्श है उसका एक वो लिया हुआ है पत्थर पे आप देख रहे होंगे। ये दस्तार मुबारक है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये दस्तार मुबारक है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी। अब जब हम इधर आ जाते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये कुरान करीम का नुस्ख़ा है, और ये वो नुस्ख़ा है जब 1965 में जंग हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो एक ट्रक जो था वो राख हो गया, उसमें कोई चीज़ नहीं बची, मतलब कि हर चीज़ जल गई। मगर ये कुरान करीम जब निकला तो इसी तरह महफूज था। तो वो कुरान करीम की आयत है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये वो कुरान है जिसको उस वक़्त से लेकर अब तक रखा है, लोग ज़ियारत करते। वो आलम मुबारक है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो इसकी बैग पर आपको नज़र आ रहा है। ये हज़रत अवैस ख्वाजा करनी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांत मुबारक हैं जो यहाँ पर मौजूद। अब यहाँ आप आ जाएँ तो आपको सबसे पहले तो हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इमाम मुबारक मिलेगा। और फिर आप आ जाएँ तो हमें रज़ाई मिलती है हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमत। और अगर हम इसकी बैग पर चले जाएं तो हमें ये तवीज़ मिलता है हज़रत अली मुर्तज़ा से मंसूब। एक ये रुमाल है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब जी। और फिर हम उधर जब देखते हैं तो जा नमाज है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है। वो हज़रत अली मुर्तज़ा के मुतल्लक़ है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा।
اور جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو یہاں وہ چیزیں پڑھی ہیں جو ان سے منسوب ہیں۔ اب آپ آ جائیں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عزائی مبارک یہاں نظر آئے گی، ان کا جا نماز نظر آئے گا آپ کو، یہ جا نماز ہے۔ اور یہ اگر دیکھیں تو غلاف روضہ مبارک حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ۔ جس طرح یہاں پر ہمارے اتنی ہی متبرک ترین ہستیوں کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ناظرین ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہماری یہاں پر جو تبرکات گیلری ہے، یہاں پر حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، JNN کے ذریعے آج تبرکات کی جو چیزیں ہیں یہاں سے دکھائی جا رہی ہیں، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، اے اللہ اس کے دیکھنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو بہترین امت تیرے قرآن نے ہمیں کہا ہے، یا اللہ وہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یہاں پر یہ 30 پارے ہیں جی جو موجود ہیں، اور یہ جو اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا تا محمد، یہ اندرون لاہور کا رہنے والا تھا، اور وہاں پر اس نے کی گھر کو آگ لگی، نیچے آتش بازی کی دکان تھی، تو وہ سلم ستارے کا اور ان چیزوں کا کام کرتا تھا۔ تو جب آگ لگی تو اس کے دل میں آیا کہ میں اپنی نجات کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے پھر قرآن کریم اپنے ہاتھ سے جو ہے نا، یہ تمام پارے جو ہیں، اس میں 95% جو ہے نا چاندی ہے اور 5% جو ہے نا سونا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضیاء الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صدر تھے پاکستان کے، انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا پاکستان کے صدر صاحب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ایک اللہ کا نام ہے، یہ بھی اس وقت کے صدر جناب عزت مآب محمد ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گفٹ کیا تھا، جو کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان میں بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام کی صرف دینی ہی نہیں بلکہ سیاسی اہمیت بھی ہے، لیکن اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ہمارے ہاں مسجد کو بطور ادارہ وہ حیثیت نہیں مل سکی ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں لوگ آ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں۔ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کو مرکز بنایا گیا، حتیٰ کہ حکومت کے جو معاملات تھے وہ بھی مسجد سے چلائے جاتے تھے۔ تو آج اگر ہم مسجد کو مرکز بنا لیں اور مسجد میں تمام مسائل کا حل رکھ لیں تو جو قباحتیں آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکز بنایا جائے، اور آ کر جہاں مسجد کا امام بات کرتا ہے منبر و محراب سے اور لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکمران بھی
اس طرح ہی کا کام شروع کر دیں اور ہمارے جو دوسرے شعبہ جات ہیں کہ مسجد میں آ کر کھلی کچہریاں لگیں، مسجد میں آ کر جو ہیں مختلف مسائل کے اوپر بات ہو، لوگوں کی صلح کا ایک ذریعہ مسجد کو بنایا جائے، تو آدھے مسئلے تو عدالتوں میں جانے سے پہلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کس عمر میں پہلی بار بادشاہی مسجد میں تشریف لائے؟ بچپن ہمارا اسی مسجد میں گزرا ہے، 2-3 سال کا ہوں گا یا اس سے بھی کم عمر کا ہوں گا کہ میں مسجد میں ہمیں پہلے والدین لاتے رہے اور پھر ہم جب چلنا پھرنا شروع کیا تو ہم خود آ جاتے تھے، ہمارا گھر ادھر بالکل قریب تھا۔ مسجد میں نکاح سنت ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ عام مساجد کی نسبت بادشاہی مسجد میں نکاح کرنے کا ہدیہ زیادہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک میری ہے کہ نکاح بادشاہی مسجد میں ہونا چاہیے اور مسجدوں میں ہونا چاہیے، مگر جو آپ کی دوسری بات ہے یہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہے۔ ہماری مسجد میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، ہاں اگر کوئی خوشی سے اپنی طرف سے کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو محلے گلیوں میں بھی گھروں میں بھی بلا کر لوگ کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ بادشاہی مسجد میں فیس ہے اور پھر اس کی ہزاروں میں لاکھوں میں بات کرنا تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہماری تحریک تھی، اللہ نے کامیاب کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں پر زندہ کیا جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، باقی اپنی خوشی ہے، اس خوشی کو میں نہیں روک سکتا۔ جی، بہت سی تاریخی عمارتیں محفوظ رکھنے کے لیے ہر سال مینٹیننس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہی مسجد کی مینٹیننس کا بھی خیال رکھا جاتا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آج بادشاہی مسجد آج بھی بالکل نئی سی لگتی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ اوقاف پنجاب اس کا کسٹوڈین ہے اور آرکیالوجی جو ہے وہ اس کی تعمیرات کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر مختلف جو حکمران رہے، ہر ایک کی کوشش رہی کہ بادشاہی مسجد لاہور میں جو ہے کام کیا جائے۔ اب موجودہ دور میں تقریباً عمران خان صاحب ہیں وہ بھی، اور اسی طرح جناب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مسجد کی کچھ خستہ حالت ہوتی جا رہی ہے، 35 سے 40 کروڑ کے قریب انہوں نے ایک رقم مختص کی ہے جو کہ آغا خان وال سٹی آرکیالوجی اور پھر اس سارے کو لے کر جو ہے محکمہ اوقاف پنجاب جو ہمارا محکمہ ہے مذہبی امور کا وہ لے کر چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تزئین و آرائش کا کام ہوگا۔ ایک ہے گورنمنٹ کا کرنا اور ایک ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھیں، تو وہ بھی ہمارا سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہتا ہے۔ لیڈی ڈائنا سے لے کر بعد میں آنے والی بھی کئی شہزادیاں اس مسجد میں آ چکی ہیں، آپ نے ان میں سے کس کو زیادہ پرجوش پایا؟ یہاں پر لیڈی ڈیانا آئی ہمارے والد مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور انہوں نے ان کے سر پر چادر دی اور کہا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں ان کے بیٹے پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ آئی، تو میں نے بھی اسی عمل کو کیا جو میرے والد نے، جیسے کہ قرآن کریم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ٹرانسلیشن ہے مدد اللہ کا، وہ میں نے ان کو پیش کیا، اور کچھ اسلامی کتب انگلش میں جو ٹرانسلیشن ارکان اسلام وغیرہ وہ دی، اور پھر پیغام پاکستان دیا جو ہمارا ایک نیریٹو اور بیانیہ ہے، اور پھر جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو چادر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا۔ مسجد میں واقع دفتر میں بھی مولانا عبدالخبیر آزاد سے گفتگو ہوئی۔ آپ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اگرچہ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے مگر شروع سے ہی متنازع رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی کی جو ذمہ داری ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کروں، اور میں نے پورے پاکستان کے علماء کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اسی طرح شیخ الاسلام جو ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جو سابقہ ہمارے چیئرمین ہیں حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب۔ زیادہ مسئلہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے جیسے مفتی شہاب الدین پپلزئی، تو میں نے تمام کوشش کی علماء کے ساتھ بات کرنے کی اور اچھی رہنمائی کی کہ بھئی ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ہی دن پوری قوم نے روزہ رکھا اور ایک ہی دن عید کی، تو کوشش ہے ہماری انشاءاللہ اس دفعہ بھی، مگر جب نیتیں اور اخلاص ہو
تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، روزہ رکھنا بند کر دو چاند کو دیکھ کر۔ ہماری کمیٹی کے اندر محکمہ سپارکو بھی ہے، محکمہ موسمیات بھی ہے، اور پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اور جب میں بنا تو میں نے اس وقت کے جو وزیر تھے چودھری فواد صاحب، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اعلان ہمیں ہی کرنے دیں، اور ہم نے شرعی تقاضوں کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، وہ ہم ضرور لیں گے۔ تو انہوں نے میری بات کو مانا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا انشاءاللہ العزیز ہم چاہتے بھی یہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر کوئی ایسی کمی جو ہے واقع نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ صرف رمضان میں یا عید کے موقع پر ہی چاند کی تاریخ پر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس سال آپ کو خوشی ہوگی، میں کیونکہ تمام جو زونل ہیڈ کوارٹر ہیں میں سب سے رابطے میں رہتا ہوں، اور میں ان لوگوں سے بھی رہتا ہوں جو پرائیویٹ کمیٹیاں ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کا بھی ہم باعث بنے ہیں الحمدللہ۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے اسلامی مہینے گزرے ہیں، جتنے رمضان شریف سے پہلے، ان سب کے جو میں نے اعلانات کیے ہیں تو اس میں میرا سارے پاکستان سے رابطہ رہا، اور آج ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ملک میں ایک فیصلہ ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک میں چاند دیکھنے کے لیے سائنس کی مدد دی جا رہی ہے، آپ تو دیگر علماء کی نسبت زیادہ روشن خیال اور جدت پسند ہیں، تو آپ ہی بتائیں کہ آخر اس معاملے میں ہم سائنس پر مکمل انحصار کرنے میں ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھنا ہے، ہمیں آپ کی جو احادیث سے ملتی ہیں یا آپ کی روایات جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان جس کو حکومت پاکستان بناتی ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں یا ممبران ہیں ان کا بھی جو ہے حکومت اعلان کرتی ہے، تو سب سے زیادہ اہم یہ کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے، اور پورا پاکستان اس فیصلے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ابھی پچھلی جو رجب کا چاند ہے اس کے حوالے سے ہمیں بات آئی کہ جی ہم نے ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیا، تو ہم نے کہا اچھا دیکھ لیا، پھر اس کے بعد آیا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیا، تو ہم نے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا۔ تو جدت جو بھی آئی ہے ہم اس جدت کو ضرور دیکھ رہے ہیں، مگر ہم شریعت کو سب سے زیادہ مقدم رکھیں گے، اور شریعت کے مطابق ان فیصلوں کو کریں گے، اور تعاون جو ہے وہ فنی وہ ضرور لیا جائے گا۔ فواد چودھری جب وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے تو قمری کیلنڈر لانے کی بات کیا کرتے تھے، تو اس بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ بنتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ان سے بھی انسان رہنمائی لے سکتا ہے، اس کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے، تو میں اس کے کوئی خلاف نہیں ہوں، مگر بات وہی آ جائے گی کہ ہم نے شریعت اور اسلام کے جو اصول ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں رویت کے حوالے سے، اس کو لے کے آگے بڑھنا۔ جی ایک کتاب یہاں پر نظر آ رہی ہے، پیغام پاکستان، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ پیغام پاکستان ہے، یہ پاکستان کا بڑا ایک عظیم بیانیہ، 17 سے 18 اور 18 سے لے کے اب تک میں اس کو پاکستانی دنیا بھر میں پھیلا رہا ہوں، اور یہ محبت کا پیغام ہے، یہ وحدت کا پیغام ہے، یہ اتحاد کا پیغام ہے، اور اس میں دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، خودکش حملوں کے خلاف ایک فتویٰ دیا گیا ہے جو ہزاروں علماء کے دستخطوں کے ساتھ اس وقت یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے، انتہا پسندی کی کمر کو توڑا ہے۔ علماء نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو دنیا بھر کی جو طاقتیں پاکستان میں گیم کر رہی ہیں اور پاکستان کو عدم استحکام دینا چاہتی ہیں، اس میں کوئی ایسا کام کیا جائے، تو پھر یہ پیغام پاکستان ہم نے ایک فتویٰ جو ہے تیار کیا، نیریٹو، بیانیہ، اور آج دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے، اور آج اس کے ترجمے جو ہیں مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا مختلف جو سربراہان مملکت ہیں وہ یہاں پر آئے، دنیا میں جا کر مجھے ملاقاتوں کا موقع ملا، جیسے پرنس محمد ہیں، اور اسی طرح پوپ ویٹیکن سٹی ہیں، اسی طرح پرنس چارلس جب آئے ان سے میری ملاقات، ہو جن تاؤ چائنا کے پریزیڈنٹ آئے جناب جنرل مشرف صاحب کے دور میں، ان سے ہم نے یہاں پر ملاقات کی، اور پھر اسی طرح پرنس ولیم آئے،
اور پھر اسی طرح UNO کے سیکرٹری جنرل آئے، اور اسی طرح ہمارے ملک کی جو قیادتیں ہیں ان سے ہماری جو ملاقاتیں ہیں، اور میں نے آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے سفر کیا ہے ملکوں کا، اور میں نے انٹرنیشنل کانفرنسوں میں مجھے مقالہ پڑھنے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، دنیا نے مائنڈ کو کھولا ہے۔ صاحب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اہلیہ عطا کی ہیں اس میں یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے میری قدم قدم پر جو ہے میرے ساتھ جو میرا ساتھ دیا، اور بالخصوص میری جو والدہ ہیں حیات ہیں، ان کی دعاؤں کا ثمر جو ہے وہ بڑا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دنیا کی اہم شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنے والد سے متاثر ہوں۔ لیڈر تو بہت ہیں اور مختلف، اگر میں ان کے نام لوں گا مجھے خوشی ہوئی ہے امام کعبہ سے مل کر، اور امام کعبہ آپ کو پتہ ہے کعبے کے امام بھی ہیں، حرمین شریفین کے رئیس بھی ہیں، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی آپ کو پتہ سفیر ہوں، تو پھر میں نے جو پوپ ویٹیکن سٹی ہیں ان کو بھی میں نے اچھا پایا ہے، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ شام میں جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا آواز اٹھ رہی تھی، مگر جس آواز کو پوپ ویٹیکن سٹی نے اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ غلط ہے اور اس کو رکنا چاہیے، تو یہ بڑی اچھی بات تھی اور یہ میرے دل کو بہت زیادہ اثر کیا۔ اور پھر میں مولانا مکی حجازی جو ہیں مدرس حرم جو بیٹھتے ہیں حرم شریف میں نے ان کو دیکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کو بہت اچھا پایا۔ آپ مہنگا اور منفرد لباس زیب تن کرتے ہیں، کیا خریداری کرتے ہوئے خود پسند کرتے ہیں یا کسی سے مشورہ کرتے ہیں؟ خود ہی پسند کرتا ہوں، زیادہ تر میں وائٹ جو کپڑا ہے اس کو پسند کرتا ہوں، اور پھر یہ جو جبہ ہے یہ ہماری ایک پہچان کا ذریعہ ہے، تو اس میں مختلف میرے جو جبے بنتے ہیں اس پہ مختلف کڑھائیاں ہوتی ہیں، ان کڑھائیوں کو میں خود دیکھتا ہوں تو اتنا بھی کوئی مہنگا ترین نہیں لباس ہوتا کہ لوگ کہیں کہ یار پتہ نہیں جا کر برطانیہ سے اور امریکہ سے خریداری کرتے ہیں، میں پاکستان کی دکانوں سے ہی لیتا ہوں۔ آپ پرانے لاہوری ہیں اور خوابوں کے گڑھ میں رہتے ہیں، آپ کے اپنے من پسند کھانے کون سے ہیں؟ سب سے زیادہ تو اپنے گھر کا کھانا پسند کرتا ہوں جو گھر میں بناؤ، کڑھائی وغیرہ جو ہے اس کو بھی پسند کرتا ہوں، جیسے کہ وہ دیسی مرغی کی بنی ہو، یا اسی طرح پائے جو ہیں ان کو بھی میں پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ہے مٹن کی کوئی ڈش یا سبزی کی کوئی ڈش۔ دال چاول مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو لاہوری اکثر پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، بطور امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت سے کون کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ سر۔